علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو عراقیوں کو پوچھا تو عراقی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. کہا کہ اب امیر معاویہ کی فوج کمزور پڑ رہی ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. وہ صلح کرنے کو تیار نہیں تھی فوج. تو حضرت امیر معاویہ نے ایک ترکیب نکالی. 5 بڑے بڑے اپنے شام کے لوگوں کو بلایا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ بہت ہی مدبر آدمی تھے. سیاست میں ان کا کوئی مثل نہیں ملتا، بلکہ ان کو کہتے ہیں پورے عرب کا ذہن، پورے عرب کی عقل ان کے پاس تھی. حضرت امیر معاویہ انہوں نے 5 بڑے بڑے قرآن مصحف جس میں قرآن لکھا ہوا تھا، قرآن پاک کے نسخے منگوائے اور کہا قرآن پاک کو اٹھاؤ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں قرآن کو حکم بنائیں گے اور اس کے مطابق اپنے آگے کے معاملات طے کریں گے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج اس کا انکار کرتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو کفر ہو جائے گا، قرآن کو حکم ماننے سے انکار کرنا. تو حضرت امیر معاویہ کی یہ ترکیب تھی. 5 بڑے بڑے قرآن اٹھا کر کے وہ لائے اور پیچھے اور بھی سینکڑوں لوگ قرآن سر پہ اٹھا کر کے لے آئے اور اعلان کیا عراقی فوج کے سامنے، حضرت علی کے سامنے، کہ یہ ہم لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں اور قرآن جو ہے اس کو ہم حکم بنانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق ہم آگے کام کریں. حضرت علی اگر انکار کرتے تو ان کی فوج میں ہی لوگ آپ کے باغی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے تو قرآن کا انکار کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیاست سمجھ گئے. آپ نے فرمایا ہم نے جو جنگ کی ہے وہ اسی لیے کہ تم قرآن کے پابند بن جاؤ، اسی لیے تو ہم تلوار اٹھائے. اور آج اگر آپ کو یہ بات لگ رہی ہے کہ قرآن کو حکم بنایا جائے تو اس کے سب سے پہلے پیروکار ہم ہوں گے. پھر دونوں کی جانب سے یہ بات طے پائی کہ ایک ایک صحابی کو حکم بنایا جائے اور قرآن اور حدیث رسول کے مطابق وہ فیصلہ کرے. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے مشیر خاص یعنی ان کے بہت قریبی تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، وہ حضرت امیر معاویہ کے قریبی تھے. حضرت امیر معاویہ نے ان کو حکم بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ نہایت سادہ دل تھے اور ہر ایک کے متعلق عفو درگزر کا معاملہ اپنے اندر رکھتے تھے. جیسے اپنے لیے سوچتے تھے ایسی دوسرے کے لیے بھی خیال رکھتے تھے. حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر رہے ہیں، مدبر رہے، ذہین رہے ہیں، لیکن حضرت علی ان کے حکم بنانے کے حمایت میں نہیں تھے، لیکن لوگوں کی زور زبردستی پر ان کو حکم بنایا گیا. مسئلہ تاریخ کا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اسی لیے میں تاریخ دہراتا ہوں کہ کوئی ڈھکوسلہ بازی کرتے ہوئے تمہیں پھر گمراہ نہ کر دے. حقیقت کیا ہوئی اور کیا ہوا تھا یہ جاننا آپ کے لیے ایک بار ضروری ہے. دونوں نے حکم بنایا. حضرت عمرو بن عاص یہ ہمیشہ اپنے تدبر اور تفکر کو کام میں لاتے اور جب بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری آتے تو ان کا نہایت شاندار استقبال اور تعظیم و تکریم کرتے اور کہتے ابو موسیٰ اشعری آپ مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ سے پہلے میں ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری پر یہ دباؤ ہمیشہ رہتا تھا اور دونوں کو اب صلح نامے پر دستخط کروانی تھی یا جو بھی دونوں لوگ فیصلہ لیتے اس پر عمل کرنا تھا. دونوں جماعتوں کو دونوں نے وعدہ کر لیا تھا، دستخطیں ہو گئی تھی. اب یہ دونوں صحابہ کو ٹائم دیا گیا رمضان شروع ہونے سے پہلے تک آپ اپنا حکم نامہ یا جو آپ کا فیصلہ ہے وہ سنا دیں. ایک جگہ بھی منتخب کر لی گئی، اس جگہ پر جا کر کے اپنا فیصلہ سنائیں گے. اب دونوں آپس میں بیٹھ کر کے جو باتیں کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص، دونوں میں بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے. اب وہ ضروریات میں سے نہیں ہے جس کو بیان کرنا، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ پوچھتے تھے عمرو بن عاص سے آپ کس اعتبار سے امیر معاویہ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں جبکہ ابھی حضرت علی بن ابی طالب ہمارے درمیان موجود ہیں اور رسول اللہ کے داماد ہیں، ان کی فضیلتیں آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. حضرت عمرو بن عاص نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی. بہرحال اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ نکلا وہ میں بتاتا ہوں.
حضرت عمرو بن عاص کہتے تھے ہمیشہ کہ آپ پہلے بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس فتنہ انگیزی سے اور یہ روز روز کی جنگ سے نکالنے کے لیے یہ اعلان کر دوں کہ اب حضرت علی بھی خلیفہ نہیں ہیں، امیر معاویہ بھی خلیفہ نہیں ہیں. یہ معاملہ اب جیسے صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کے حوالے تھا، وہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات ہوئے تھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوالے یہ کر دیا جائے اور پھر سے وہ منتخب کریں. حضرت عمرو بن عاص نے کہا بالکل آپ صحیح سوچتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص بھی اسی خیال کے حامی رہے، لیکن بہرحال دونوں حکم تھے، دونوں صحابی تھے. بات یہاں تک آئی جس دن یہ اعلان ہونا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کی طرف سے، یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں. حجاز کے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ کے اکثر بڑے بڑے صحابہ بھی یہ فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے کہ آج ہوگا کیا، کہ مسلمانوں کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے جا رہے ہیں دو حکم صحابہ. تو دونوں کو الگ الگ اختیارات تھے، آپ جو کہیں گے اس پر عمل ہوگا لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق. تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ کہا کہ پہلے میں نہیں سناؤں گا، اپنا فیصلہ پہلے ابو موسیٰ اشعری سنائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگوں میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے کہ یہ خلافت سے دونوں معزول ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں. جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بھی کچھ لوگ خلافت کا اعلان کرتے تھے اور یہ خلافت کا معاملہ تھا. تو آپ نے کہا دونوں دستبردار ہو جائیں، مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے. حضرت عمرو بن عاص نے یہ نہیں کہا، وہ کھڑے ہوئے کہا دو حکم تھے، ان میں سے ایک حکم نے اپنا فیصلہ سنایا ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے اپنے فریق حضرت علی کو معزول کر دیا، لیکن میں اپنے فریق امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا. تو یہ ہمارا فیصلہ ہے. اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا. پھر بات یہاں کو پہنچی کہ ان دونوں حکموں کی بات تسلیم کی جانی تھی، لیکن شامی الگ باغی ہو گئے، عراقی الگ باغی ہو گئے. بہرحال یہ معاملہ اس وقت جا کر ٹھنڈا ہوا جب خود حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے آ گئے اور ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے پھر صلح نامہ لکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی باقی ماندہ فوج کو لے کر عراق تشریف لائے، کوفہ، اور حضرت امیر معاویہ کو ملک شام بھیج دیا گیا. یہ معاملات جو ہوئے 37 ہجری میں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی 35 ہجری میں، 37 ہجری میں یہ سب حالات ہوئے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لے گئے. 40 ہجری میں حضرت علی کا انتقال ہو گیا. کل یہاں تک کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا. چونکہ یہ جنگ صفین کے بارے میں کل مختصراً عرض کیا تھا، آج میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا. دونوں جنگیں اس میں مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا ہے، جنگ جمل ہو کہ جنگ صفین ہو، دونوں جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے. لیکن جانتے ہو ان جنگوں کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، شیعہ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ پر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا موقف کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. جنگ صفین میں جو قتل ہو کر کے گرے ہوئی تھی لاشیں، جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے، یہ بھی حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، ابن عساکر کی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے تھے اور جب اپنی فوج کے جو مقتول تھے، شہید تھے، ان کو دیکھتے اور کہتے یہ جنتی لوگ ہیں جو شہید ہو گئے. اور پھر ادھر کی جماعت کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں کے پاس جاتے، حضرت علی کہتے یہ جو جتنے قتل ہوئے جنتی لوگ ہیں. میرے عزیزو، دونوں کے متعلق یہ بات کہنا، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس امام کے سامنے یہ معاملات درپیش تھے انہوں نے خود کہا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، اور جو تلواریں اٹھی ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے اٹھی ہیں یا کسی
فطین کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اٹھی ہیں، ان کی اجتہادی خطا ہے، لیکن بعد کے آنے والے اکابر علماء اور اکابر ائمہ اکرام جتنے بھی ہیں سبوں نے یہی کہا ہے، جنگ میں دونوں طرف صحابہ تھے لیکن حق پر علی بن ابی طالب تھے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ خیر 40 ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا تو اب خلافت کا مسئلہ پھر سے آ گیا۔ میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے تاریخ اسلام میں خلافت کا انتخاب، خلیفہ کا انتخاب یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وقت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اس جنگ کو ختم کرنا، ارے میاں یہاں چھوٹے الیکشن میں جنگیں ہو جاتی ہیں، وہ خلیفہ اسلام کا انتخاب اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جتنے کوفہ کے لوگ تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے حمایتی لوگ تھے، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لوگ ان کی جماعت کے، ان کے حامیان میں سے تھے، سبوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن، امام حسن مجتبیٰ کو خلافت پر فائز کیا جائے۔ حضرت امام حسن کو لوگوں نے بٹھا دیا کرسی خلافت پر اور سب ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی لی۔ یہ 5ویں خلیفہ ہیں، تاریخ ہے 5ویں خلیفہ ہیں، اور خلافت راشدہ کا جو 30 سال کا پیریڈ ہے اس کے اندر ہی ہیں، ابھی 6 مہینے باقی ہیں خلافت راشدہ کے 30 سال حضور نے فرمایا نا، یہ سارے 29 سال ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک، جب حضرت علی کا انتقال ہوا سارے 29 سال ہوئے تھے، اور اسی کے بعد حضرت امام حسن نے بھی اعلان کیا، اور ادھر ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔